اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال رسول اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدا۔ سندھ اسمبلی کا ایوان آج بھارتی جنتا پارٹی کی اس نوپل شرما، میں نورپور شرما نہیں کہوں گا، نورپور کا مطلب تو روشنیوں کا، تو اس نے تو اپنی دنیا بھی اندھیری کی ہے اور اپنی آخرت بھی اندھیری کی ہے۔ تو یہ جو نوپل شرما ہے جس نے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین، جن کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، گستاخی کی ہے، انشاءاللہ دنیا قریب دیکھے گی کہ اس دنیا میں یہ عبرت کا نشان بنے گی۔ لیکن یہ بات اس وقت سمجھنے کی ہے کہ ہم کب تک اپنی جذباتی تقریروں کا سہارا اور مذمتی قراردادوں کے ذریعے اپنے ضمیروں کو مطمئن کریں گے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے دنیا کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، 20 سالوں سے۔ کبھی فرانس کے اندر کارٹون شائع کیے جاتے ہیں، کبھی جرمنی اور ناروے کے اندر قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، کبھی بیلجیم کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم امریکہ سے ڈرتے تھے، اب بھارت سے ڈرنے لگے۔ ایٹمی مملکت رکھتے ہوئے 58 مسلم ریاستیں، مسلمانوں کی اپنی اقوام متحدہ، تیل کے ذخائر، سونے کے پہاڑ، افواجیں اور اقوام عالم، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو بہت ہی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں کے پاس غیرت موجود نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس غیرت موجود ہوتی، مسلمان حکمرانوں کے پاس غیرت موجود ہوتی، تو پے در پہ یہ واقعات دنیا کی کسی قوم اور کسی مملکت میں کسی کی جسارت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر دیگر مذاہب اپنے مذاہب کی تبلیغ کر رہے ہیں یا اپنے مذاہب کے ساتھ موجود ہیں تو یہ رحمت للعالمین کا احسان ہے کہ اس نے اقلیتوں کے تحفظ کا پیغام اپنی امت کو سکھا دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مائنارٹی ہے موجود، لیکن یہ اقلیت نہیں ہے، یہ ہماری پاکستانی برادری ہے۔ ہم برابری کے حقوق کے ساتھ ان کو سیاست سے لے کے، معاشرت سے لے کر، معیشت سے لے کر ہر جگہ دیتے ہیں، اور یہی وہ محبت کا اظہار ہے کہ آج مختلف مائنارٹی کے ممبران نے اسمبلی میں یہاں پر بات کی ہے۔ یہ محبت ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ لیکن میں یہاں پر وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو بے دخل کر دیتے تو آج بھارت کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی اور ہمیں اپنی قرارداد میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھارتی سفیر کو بے دخل کیا جائے۔ وہ یو اے اور امارات کے صدر جو 20-20 کلو کے سونے کے مالے مودی سرکار کے گلے میں ڈال رہے تھے اور دوسری طرف کشمیر کے مسلمان کاٹے جا رہے تھے، اگر یہ وہ حرکت اس وقت نہیں کرتے تو آج نوپل شرما کو یہ جرت نہیں ہوتی۔ گجرات کے اندر مسلمانوں کو چھری اور بگدوں سے ذبح کر کے، ان کے اعضا کاٹ کر کے سڑکوں پر جلایا گیا، دنیا کے مسلم طاقتور حکمران سوتے رہے۔ آج اس پوری کیفیت کے اندر مسلمان کے جذبات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ایک عام مسلمان احتجاج کر سکتا ہے، ایک عام مسلمان مذمتی قرارداد لے آئے گا، یہ ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے جذبات کا اظہار کر لیں گے۔ لیکن میں یہاں پر وقت کی سب سے بڑی طاقتور حکومت، جس کے اندر کئی جماعتیں شامل ہیں، جس کے پاس پورے ملک کا اسٹیک موجود ہے، اور میں تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اس یاد کو تازہ کروانے کے لیے بات کر رہا ہوں
کہ پاکستان میں ختم نبوت کے قوانین کے اوپر سائن کرنے کا سہرا ان کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ آج ان کے نواسے وزیر خارجہ بن کر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی یہ سہرا جانا چاہیے، ان کے ساتھ پورے پاکستان کی 11 جماعتیں موجود ہیں، کہ وہ اقوام عالم میں قوانین منظور کروائے کہ دنیا کے کسی خطے میں اب دوبارہ یہ جسارت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ہماری مذمت، ہماری قرارداد کے اندر مطالبہ یہ موجود ہے کہ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، حکومتی سطح کے اوپر بھی اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو بھارتی فلموں کا گرویدہ بنایا اور ان کے آئیڈیل انڈین اداکاروں کو بنا رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا انٹرٹینمنٹ میڈیا کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ فتنہ ہے جو مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ اور میں سندھ اسمبلی کی محمد حسین صاحب کی اس قرارداد اور قانون سازی کے بعد آج تک وہ قانون نوٹیفائی نہیں ہوا ہے۔ میں حکومت سندھ اور سندھ اسمبلی کے سیکریٹری صاحب اور اسپیکر صاحبہ کو بھی یہ یاد دلانا چاہوں، محمد حسین بھائی نے ابھی بتایا کہ نوٹیفائی نہیں ہوا۔ خاتم النبیین کا جو قانون سندھ اسمبلی نے پاس کیا ہے اس کو نوٹیفائی کیا جائے اس موقع کے اوپر اور اس کی تشہیر کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔